بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مواخات مدینہ۔ مواخات کا لفظ جو ہے یہ اخوت سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں بھائی چارہ، یعنی ایک شخص کا دوسرے کو اپنے بھائی بنا لینا اور آپس میں بھائیوں کی طرح برتاؤ کرنا، اس کو کہتے ہیں بھائی چارہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا تھا، جس کو کہتے ہیں مواخات مدینہ۔ بہت سے مسلمان جو تھے وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہ لوگ مہاجر کہلائے۔ وہ مہاجرین جو تھے وہ خوشحال تھے ہجرت کر کے، لیکن ہجرت کی وجہ سے وہ اپنی جائیداد، اپنا گھر، اپنی ہر چیز سے محروم ہو چکے تھے۔ اب وہ ایک نئے شہر میں یعنی مدینہ میں بے سر و سامانی کی زندگی گزار رہے تھے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے لیے زندگی گزارنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جو بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا تھا تو یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان تھا، اور یہ حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہوا تھا۔ صحابی تھے، حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا تھا، اور یہ کل جو تھے یہ 90 لوگ تھے، 90 لوگ تھے، جن میں سے 45 مہاجر تھے اور 45 انصار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہاجر اور ایک انصاری کو اپنے پاس بلاتے اور فرماتے کہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو انصار نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان کو قبول کیا اور اس رشتے کو بالکل حقیقی بھائیوں کی طرح نبھایا۔ ایون کہ ہر انصاری نے اپنے سرمایے کو 2 حصوں میں بانٹا، اور وہ جس کے پاس 2 باغ تھے اس نے اپنا ایک باغ اپنے پاس رکھا اور دوسرا اپنے مہاجر بھائی کے حوالے کیا۔ مواخات کا یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا۔ ساتھ رہائش اور مدد، یعنی انصار نے مہاجرین کو اپنے گھروں میں جگہ دی اور ان کی ہر طرح سے مدد کی۔ مال و دولت میں شراکت، انصار نے مہاجرین کو اپنا مال و سامان میں بھی حصہ دیا اور کاروبار میں شراکت بھی کی۔ جس طرح اس کو عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا۔ تو حضرت سعد جو تھے وہ انصاری تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حضرت سعد نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اپنا آدھا مال پیش کیا۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف ضرورت مند تو تھے، لیکن انہوں نے اپنے بھائی سعد پر بوجھ بننے کی بجائے خود محنت مزدوری شروع کی۔ محبت، ایثار اور قربانی، یعنی انصار نے مہاجرین پر اپنے آپ کو زیادہ ترجیح دی اور بے مثال قربانی کی مثال ان لوگوں نے قائم کی تھی۔ ایسی منفرد اور شاندار مثال ان لوگوں نے قائم کی تھی جس کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکی۔ اتحاد اور امن کا قیام، مواخات مدینہ کی بدولت جو ہے مدینہ ایک مضبوط، ایک پرامن اور ایک مثالی معاشرہ بن گیا تھا۔ امتیازی سلوک کا خاتمہ ہوا، معاشرتی انصاف کو فروغ ملا، یعنی انصاف، ہمدردی اور مساوات کو فروغ ملا۔ ان کے درمیان جو امیر غریب کا فرق تھا یا جو درمیان فاصلے تھے وہ سارے ختم ہو گئے یا کم ہو گئے تھے۔ ایک مضبوط سماجی نظام قائم ہوا، ایک مثالی معاشرہ بنایا گیا۔ دین و ایمان کی مضبوطی، یعنی یہ جو بھائی چارہ تھا اس نے اسلام کی تعلیمات کو ایک عملی شکل دے دی اور ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا یا مائل کر دیا۔ زندگی میں آسانی، یعنی مہاجرین کے لیے یہ نئی جگہ، نئے لوگ اور ان حالات میں اس مواخات سے آسانی پیدا ہوئی۔ دعوت اسلام کی کامیابی، یعنی اس تعاون کی وجہ سے مدینہ سے اسلام کا جو پیغام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ آنے والی نسلوں کے لیے نمونہ، یہ جو مواخات مدینہ ہے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عملی نمونہ ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو بھی مواخات مدینہ سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں اور باہمی اخوت اور بھائی چارے کے اصول کو فروغ دیں،
تاکہ ہم معاشی اور مذہبی لحاظ سے مضبوط ہو سکیں۔ معاشرتی معاہدے کی عملی شکل یعنی یہ جو قدم اٹھایا گیا یہ صرف ایک مدد نہیں بلکہ ایک باقاعدہ ایک معاہدہ تھا۔ اس میں حقوق، ذمہ داریاں اور جو باہمی تعاون تھی ان کو یقینی بنایا گیا۔ دفاعی اتحاد اور مستحکم ایک مضبوط معاشرہ، ایک متحد معاشرہ بنایا جو بیرونی خطرات کے خلاف ایک ڈھال ثابت ہوا۔ باہمی محبت اور قربانی کا عملی نمونہ اور قربانی کی ایک مثال ان لوگوں نے پیش کی۔ اخوت اور بھائی چارے کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ کی معاشی ترقی میں اہم کردار بھی ثابت ہوا۔ اسلامی ریاست کی مضبوط بنیاد یعنی مواخات مدینہ نے اسلامی ریاست کے قیام میں بنیادی کردار ادا کیا، جہاں پہ انصاف کو، برابری کو فروغ ملا۔ اچھا، تھوڑا سا خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ مواخات جو ہے یہ انصار اور مہاجرین کے درمیان ہوا تھا، کیونکہ وہ اپنا مہاجرین جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر اور اپنا کاروبار اور سب کچھ چھوڑ کر مدینہ گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل تھا۔ تو اس مسئلے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل کیا، انصار و مہاجرین کا مابین بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا، اور یہ حضرت انس بن مالک کے گھر میں ہوا تھا، جس میں 90 لوگ تھے، 45 مہاجر تھے اور 45 انصار تھے، یعنی ایک انصار کا ہاتھ ایک مہاجر کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس طرح ان دونوں کے درمیان بھائی بھائی والا رشتہ قائم ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کا ایک مہاجر کا ہاتھ جب ایک انصاری کے ہاتھ میں دیتے تو فرمایا کرتے کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ تو اس موقع پر جو ہے حضرت ابو بکر کو خارجہ بن زید انصاری کا بھائی بنایا گیا، اور جو حضرت عمر فاروق تھے تو ان کو حضرت عتبان بن مالک کا بھائی بنایا گیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربیع کا بھائی بنایا گیا۔ اس طرح ان کے درمیان جو ہے یہ بھائی چارے کا رشتہ قائم ہوا، اور جو انصار تھے انہوں نے وہ لوگ جو تھے اپنے مہاجر بھائیوں کو ہر چیز میں برابری کا حصہ دار ان لوگوں نے بنا لیا۔ اپنی زمین، جائیداد، گھر کے تمام سامان میں ان کو نصف حصہ مہاجرین کو ان لوگوں نے پیش کر دیا تھا، اور ایون کہ انہوں نے یہ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار نے کہ آپ ہمارے کھجوروں کے باغات ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات منظور نہیں ہوئی کہ مطلب آپ کے باغات ہیں اور میں آپ دونوں کے درمیان تقسیم کروں، تو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ پھر اس پر جو انصار تھے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا جو مہاجر ہیں وہ ہمارے کھیتوں میں کام کر دیا کریں گے تو اور ہم پیداوار میں ان کو شریک کر لیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی یہ بات مان لی تھی۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے باغات، جن کے پاس 2 باغات ہوا کرتے تھے، وہ بھی اپنے ایک مہاجر بھائیوں کو دے دی کہ آپ اس میں مطلب ہمارے ساتھ شریک ہو جائے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنا سب کچھ اپنے بھائیوں کو آدھا حصہ دینا چاہا۔ اس رشتے کو ان لوگوں نے حقیقی بھائیوں کی طرح نبھایا، جس طرح حقیقی بھائی نہیں ہوتے اسی طرح ان لوگوں نے وہ رشتہ جو ہے وہ نبھایا۔ یعنی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انصار نے کس طرح بڑھ چڑھ کر اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، اور کس طرح محبت، خلوص اور ایثار سے کام لیا، اور دوسری طرف مہاجرین نے بھی کیا خوب طرز عمل اختیار کیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے انصار کی جو نوازشات ہے، انہوں نے جو ان کو جو چیزیں پیش کی اس سے غلط فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ صرف اتنی ہی چیز ان لوگوں نے لی جتنی ان کو ضرورت تھی، تاکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ یہ مواخات کا یہ جو رشتہ تھا یہ صرف مال و جائیداد تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مضبوط معاشرتی اور اخلاقی تعلقات کی بنیاد بھی بن گیا تھا۔ یعنی مہاجرین اور انصار کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، محبت اور باہمی تعاون سے پیش آنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ جو مواخات ہے اس کی وجہ سے ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس نے بعد کے زمانوں کو بھی ترقی و استحکام کی مضبوط بنیاد فراہم کی۔ اس مواخات کی برکات سے مہاجرین انصار سے اس طرح مانوس ہو گئے جس طرح اپنے عزیز و اقارب سے ہوتے ہیں۔ اس مواخات کے ذریعے اسلام کی بنیادیں اس قدر مضبوط ہو گئی کہ یہود و نصارہ اور منافقین کو اسلام کے خلاف سازشیں کرنے کا جو حوصلہ ہے وہ ان میں نہ رہا۔
وہ ان میں بالکل بھی نہ رہا، اور اس مواخات کے معاشی اعتبار سے بھی گہرے اثرات مرتب ہوئے۔ حضرت عثمان، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عبدالرحمن بن عوف جیسی یہ جو عظیم ہستیاں ہیں، انہوں نے تجارت شروع کی اور بھرپور معاشی فائدہ اس سے اٹھایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ماحول اور معاشرے کو مواخات سے ہم آہنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کریں، بھائی چارے کے اصول کو فروغ دیں، تاکہ ہم معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے ایک مستحکم اور مضبوط بن سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ شکریہ۔